حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے ہیبت اور جلال۔ اللہ نے آپ کو کمال کی طاقت عطا فرما رکھی تھی، کیونکہ آپ طاقت کا استعمال بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، اور آپ کی ہیبت، رعب اور دبدبہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تھا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے عطا کرنے سے ہاتھ روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر عمل اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھا۔ آپ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، المعجم الکبیر کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی ملاقات ایک جن سے ہو گئی، اور جن اور اس صحابی کا آپس میں کشتی کا ارادہ بنا۔ تو جب ارادہ بن گیا تو ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس صحابی رسول نے پہلی مرتبہ میں ہی اسے زمین پہ گرا دیا۔ وہ جن دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا چلو پھر کشتی کرتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے دوسری مرتبہ بھی فوراً آنے واحد میں اسے زمین پہ بچھاڑ دیا۔ جب یہ تیسری مرتبہ اس نے کہا چلو پھر کشتی کرتے ہیں، جن نے کہا، تو صحابی رسول نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تیری کلائیاں انتہائی کمزور ہیں، کتے کی طرح ہیں، کیا تو اتنا کمزور ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں جنات میں سے موٹا اور تازہ قوی جن ہوں، کہ اگر قوی جن ہو تو فوراً زمین پہ گر جاتے ہو۔ چلو تیسری مرتبہ پھر کشتی کرتے ہیں۔ اس جن نے کہا پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تیسری مرتبہ صحابی رسول جب تو مجھ سے کشتی کرے گا، تجھے میں ایک علمی بات بتاؤں گا۔ جب دونوں کی پھر کشتی شروع ہوئی، تیسری مرتبہ پھر اس صحابی رسول نے زمین پہ دے مارا، اور اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ اب بتاؤ مجھے وہ علمی بات کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، رات کو پڑھی جائے تو صبح تک، صبح پڑھی جائے تو رات تک، اس گھر میں جنات جو ہیں ان کا بس نہیں چلتا، وہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، بلکہ اس گھر سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے شریر گدھا بھاگ جاتا ہے۔ تو اس نے یہ راز دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھروں کے اندر سامان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، آپ ہمیں بتائیے وہ صحابی رسول کون تھے؟ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے ایک بار میں ہی اس جن کو تینوں مرتبہ گرا دیا تھا۔ اس قدر اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ جن تو بڑے قوی ہوتے ہیں، وہ آنے واحد میں بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ دیتے ہیں، اور اس قدر ان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہوتی ہے۔ کہا کہ انہیں اگر اللہ نے طاقت دے رکھی ہوتی ہے تو حضور کے ان پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے بے مثال طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ اور آپ کی ہیبت کس قدر تھی کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی بوتل، شراب کی بوتل لیے ہوئے گلی کے اس کونے سے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے قریب بلایا۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آج عمر کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے، آج تو مجھے اس کی تلوار سے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس شراب ہے اور شراب اللہ نے حرام کر دی ہے، تو اس کے دل میں جو ہی خیال آیا تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں اس شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، آج عمر کی تلوار سے بچا لے۔ جو ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچا، آپ نے پوچھا کہ یہ بوتل کیا ہے، مجھے دو۔ جب بوتل کہا کہ یہ شراب کی بوتل ہے، اس نے کہا نہیں حضرت، یہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ فرمایا بوتل مجھے دو۔ آپ نے جب ڈھکن کھولا تو اس کے اندر وہ جو شراب تھی اللہ نے اسے سرکے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ اس قدر آپ کی ہیبت تھی کہ اس بندے نے سچی توبہ کی، اور وہ رب بھی کتنا قادر ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو رب سچی توبہ کی بدولت، سچی توبہ کی وجہ سے جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل فرما سکتا ہے، تو سوچئے وہ رب جب ہم سچی توبہ کریں تو وہ رب ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس قدر ہیبت آپ کی حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے، آپ ایک مرتبہ حجام کے پاس تشریف لے گئے اپنے بال بنوانے کے لیے، تو آپ بال بنوا رہے تھے، تو اسی دوران آپ نے گلا صاف کرنے کے لیے آپ نے کھنکارا، تو جو ہی آپ نے گلا صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو اس نے فوراً کہا کہ حضرت خیر تو ہے، میں ڈر گیا ہوں آپ کی وجہ سے، حتیٰ کہ اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، او بندہ خدا، میرا تو ویسے گلا خراب تھا، اس وجہ سے میں نے کھنکارا ہے، اور تو میری ہیبت سے اس قدر ڈر گیا ہے۔ آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے گھر جا کے اس کو 40 درہم یا دینار اس کے لیے روانہ فرمائے۔ اس قدر آپ کی ہیبت تھی۔ اور جب بات شریعت کی آ جاتی، جب رسول اللہ کی بات آ جاتی، آپ سخت جلال میں آ جاتے تھے، کیونکہ آپ کی ہر ایک سے محبت بھی اللہ کے لیے تھی، اور کسی پر آپ جلال میں آ جاتے تھے وہ بھی اللہ کے لیے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ کثیر احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ ایک موقع پر ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو جب جھگڑا ہو گیا تو دونوں نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ اللہ کے نبی سے کرواتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافق اور یہودی دونوں پہنچے، تو دونوں کی باتوں کو جب نبی علیہ السلام نے سنا تو یہودی جو تھا وہ حق پہ تھا، تو سرکار نے فیصلہ یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف دے دیا۔ دونوں جو ہی بارگاہ رسالت سے باہر نکلے تو منافق نے کہا نہیں، بلکہ اب فیصلہ عمر سے کرواتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اس منافق کا یہ ارادہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر غیر مسلم یہود و نصارہ اور کافروں کے حوالے سے بہت سخت رویہ رکھتے ہیں، وہ تو سنتے ہی فوراً میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ لیکن جب ان کے گھر پہنچے، اندر سے فاروق اعظم باہر تشریف لائے اور منافق نے ساری بات اپنی بتائی۔ اس کے بعد فریق ثانی اس یہودی سے حضرت عمر نے فرمایا اب تم اپنی بات بیان کرو۔ اس نے عرض کیا حضور میری تو ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ اس بات کا فیصلہ اس سے قبل ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دے دیا ہے۔ فرمایا اچھا چلو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ فوراً گھر گئے، گھر سے تلوار لائی، اور تلوار لاتے ہی فوراً اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور کہا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کرتی ہے۔ ادھر جب اس منافق کے رشتہ دار، اہل و عیال، یہ سارے کے سارے جلوس کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا حضور ایک مومن کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر کے سرکار کے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل امین فوراً حاضر ہو گئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے جلال اور روب اور دبدبے کا اندازہ آپ یوں بھی لگا لیجئے کہ اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ مل کے بھی سارے اب تک بیت المقدس کو آزاد نہ کروا سکے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیت المقدس کو فتح کروا لیا تھا۔